بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری رمضان المبارک کی اس اسپیشل ٹرانسمیشن رحمت سحر کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آپ یہ پروگرام میرے ساتھ دیکھا کرتے ہیں روزانہ، اور آج کچھ تاخیر سے شروع ہوا پروگرام، یقیناً آپ منتظر ہوں گے، پوری دنیا میں ہمارے دیکھنے والے، مجھے اس بات کا بخوبی اندازہ ہے، لیکن ARY ڈیجیٹل کی جو لائیو ٹرانسمیشن تھی شب فیضان کے نام سے، جیسے ہی وہاں سے فارغ ہوئے یہ ہم رحمت سحر میں حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین کرام، آج جتنا بھی وقت ہے توبہ اور استغفار کے حوالے سے ہی گفتگو کی جائے گی، اور کوشش کی جائے گی کہ جو قلبی میلان اب اس وقت توبہ کے لیے ماحول سب دیکھ کر 27ویں شب، ماہ رمضان کی مقدس ساعتیں، ان سب چیزوں کی نسبت سے جو ایک قلبی میلان اور قلبی آمادگی توبہ کی طرف، استغفار کی طرف، اپنے گناہوں کو تسلیم کر کے اپنی معصیتوں اور عصیاں کا بار رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے اور اس سے اس کی رحمت کے سوالی بن جائیں۔ ہمہ وقت گناہوں سے پاک رہنا یہ فرشتوں کی صفت ہے، اور ہمہ وقت گناہوں میں غرق رہنا یہ شیطان کی خصلت ہے۔ اولاد آدم کا یہ طریقہ رہا ہے کہ غلطی بھی ہو جاتی، انسان نسیان سے بھی ہے، بھول ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن کہا گیا کہ اچھا گنہگار وہ ہے، اچھا خطا کار وہ ہے جو ہٹ دھرم نہیں ہوتا ہے، اپنی غلطی پر ڈٹا نہیں رہتا، بلکہ اپنی غلطی کو تسلیم کر کے معافی کے لیے رب کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا ہے، جو رجوع کرتا ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ آج گفتگو کی جائے گی توبہ اور استغفار۔ کیا استغفار گناہوں سے بالکل پاک کر دیتی ہے؟ جتنے بھی گناہ زندگی میں کیے ہوں، کیا سب گناہ معاف ہو سکتے ہیں اس توبہ اور استغفار سے؟ یہ ہمارا آج کا موضوع ہوگا، اسی حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کی بہت جانی پہچانی، ہر دل عزیز، محبوب شخصیت، بہت خوبصورت انداز گفتگو، آپ کا الفرقان اسکالرز اکیڈمی کے ڈائریکٹر بھی ہیں آپ، علامہ مفتی محمد اکمل صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ایک اور بہت خوبصورت انداز گفتگو کی حامل شخصیت، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، بہت خوبصورت سوچتے ہیں، بہت خوبصورت بولتے ہیں، علامہ محمد جہانگیر امجدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور عالمی شہرت یافتہ، خوش آواز، خوش انداز، خوش گلو ثناخواں، پوری دنیا میں پسند کیے جانے والے جناب ذوالفقار علی حسینی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ آغاز کرتے ہیں کلام سے، ذوالفقار بھائی بسم اللہ۔ حبیب رب العلا محمد، شفیع روز جزا محمد، نگاہ کا مدعا محمد، خیال کا آسرا محمد، نگاہ کا مدعا محمد، خیال کا آسرا محمد، اسی تمنا میں جی رہا تمنا میں جی رہا ہوں کہ جا کے روزے کی جالیوں پر سناؤں حال دلی میں ان کو، سناؤں حال دلی میں ان کو، سنے میرا ماجرا، محمد
محمد شفیع روزے جزا محمد اور انہی کی غیظات سب سے اعلیٰ انہی کی غیظات سب سے اعلیٰ انہی کا ہے نام اسم اعظم قرار بے تابعوں کو آیا قرار بے تابعوں کو آیا زبان سے جب کہہ دیا محمد حبیب رب العلا محمد ہے بارے سیاہ صبا کے سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور قدم لرزتے ہیں روز محشر سنبھالیے آکے یا محمد قدم لرزتے ہیں روز محشر سنبھالیے آکے یا محمد رحمت کی گھٹائیں ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسیم صابری کے ساتھ. آج کا سوال نوٹ کر لیجئے. ذوالنورین کون سے صحابی کا لقب ہے؟ ذوالنورین کون سے صحابی کا لقب ہے؟ حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق یا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم؟ اپنے سوال کا جواب صحیح جو آپشن ہے آپ دینا چاہیں جو بھی تو کال کر کے کنٹرول روم میں جواب نوٹ کرا سکتے ہیں. انشاءاللہ جو ونر ہوگا اسے ہاشمی والوں کا گفٹ ہیمپر اور جنون گارمنٹس والوں کا گفٹ ہیمپر پیش کیا جائے. توبہ اور استغفار میں مفتی صاحب فرق کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دونوں عربک الفاظ ہیں. استغفار کا مطلب تو ہوتا ہے بخشش طلب کرنا، سابقہ گناہوں کا خاتمہ طلب کرنا. اسی لیے اگر استغفار قبول ہو جاتی ہے اس کے جواب میں مغفرت کا تحفہ دیا جاتا ہے. تو مغفرت کا مطلب یہ ہوتا ہے سابقہ گناہوں کی بخشش. ٹھیک ہے. یہ جو بعض لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی ہوتی ہے کہ جی اگر یہ لکھا ہے کہ کسی کی مغفرت ہو گئی تو سمجھتے ہیں شاید وہ جنتی ہو گیا. یہ ضروری نہیں ہے کہ مغفرت شدہ جنتی بھی ہو جائے. اچھا. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ سابقہ گناہوں کی معافی کے بعد اس سے کوئی ایسی خطا ہو جائے کہ پھر اس کے لیے جنت کے دروازے بند ہو جائیں. اس لیے بہرحال استغفار جو ہے وہ سابقہ گناہوں کی بخشش طلب کرنا کہلاتا ہے. توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف. انسان اگر سابقہ زندگی میں کوئی گناہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخصوص یعنی اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کچھ ایسی شرائط ذکر کی فرما دی ہیں جن شرائط کو اختیار کر لیا جائے تو گویا کہ جرم کرنے کی وجہ سے جو اللہ کی بارگاہ سے ایک شخص بھاگ گیا تھا وہ دوبارہ اس کی بارگاہ سے رجوع کر کے مقبول ہو جاتا ہے. ٹھیک. اور اس کی 3 شرائط بزرگان دین نے لکھی ہیں کہ ایک تو یہ کہ سابقہ زندگی میں وہ گناہ کیا ہو جس پر توبہ کر رہے ہیں. نمبر 2 اسے آئندہ نہ کرنے کا دل میں پختہ ارادہ کرنا. ٹھیک. اور نمبر 3 یہ ارادہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ہو. اور ان تمام کے اندر سمجھ لیں جیسے ایک ہانڈی میں تمام چیزیں ڈال دی جائیں تو پھر ایک آگ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ پکے اور اس میں ذائقہ پیدا ہو. تو ایک ندامت اور پشیمانی شرمندگی کو اس کے لیے گویا کہ ایک آگ کی سی حیثیت حاصل ہے کہ اس میں تینوں چیزیں پک کر پھر انسان کے لیے مغفرت کا تحفہ دلوا دے. ٹھیک. کوئی خاص وقت بھی ہے توبہ کا یا کچھ خاص لمحات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں توبہ کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، استغفار کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں؟ ایسے مقدس مقامات ہیں کوئی یا کوئی مقدس لمحات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بڑا بنیادی سوال آپ نے پوچھا ہے. دیکھیں جب آدمی سے گناہ کا صدور ہو جس وقت اور اسے اپنے گناہ پر ندامت کا احساس ہو جائے
تو یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جب آدمی اللہ کی بارگاہ میں رجوع لائے. ٹھیک. اگر اسی وقت وہ اللہ کی بارگاہ میں لوٹ آتا ہے تو بعض روایتوں سے یہاں تک پتہ چل رہا ہے کہ اس کا گناہ لکھا بھی نہیں جاتا. بعض روایتوں سے جسے امام محمد غزالی نے نقل کیا ہے. تو سب سے کریم وقت تو یہ ہے کہ اگر شامت اعمال کی وجہ سے، تقاضۂ بشری کی وجہ سے انسان جادۂ شریعت سے ہٹ گیا ہے تو جیسے ہی اسے دوبارہ خیال آئے وہ لوٹنے میں تاخیر نہ کرے. ٹھیک. اسی لمحے اگر لوٹ جائے گا تو ظاہر ہے کہ یہ سب سے بنیادی وقت ہے توبہ کی قبولیت کا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ توبہ کی قبولیت میں سمجھتا ہوں کہ ماہ سیام کا یہ جو عشرہ ہے کہ جسے عتق من النار سے تعبیر کیا گیا، جہنم سے آزادی سے تعبیر کر دیا گیا. جی ہاں. اور پھر اس عشرے کے اندر طاق راتیں، اور پھر اس طاق راتوں میں 27ویں شب، اور پھر 27ویں شب میں جو رات کا اخیر حصہ ہے جو تہجد کے لیے انتہائی پسندیدہ وقت ہے، میں سمجھتا ہوں توبہ کے لیے اس سے بہترین اور کوئی وقت نہیں. ٹھیک ہے. اور جو الحمدللہ ہمارا وقت چل بھی رہا ہے. جی ہاں. یہ جو توبہ استغفار ہو گئی اور اس کا یہ سمجھ لینا کہ پھر آئندہ گناہ نہیں ہوگا ایک، تو دوسری بات یہ کہ اگر توبہ لوگوں سے ڈر کر کی ہو، لوگ کیا کہیں گے، خدا کا خوف بھی ہے لیکن لوگوں کا ڈر غالب اگر ہو کہ یار میں نے اگر یہ کر دیا تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ باتیں کریں گے، اس صورت میں بھی معافی ہے اسی طرح اور توبہ کی وہی قبولیت ہے. دیکھیں اس میں دو باتیں. ایک تو یہ کہ اگر لوگوں سے ڈر کے گناہ سے رک گیا ہے تو یہ حقیقتاً یہ تو توبہ ہے ہی نہیں، یہ تو گناہ سے رکنا ہے. اور توبہ کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ گناہ سابقہ زندگی میں کیا ہو. ٹھیک ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے سے وہ گناہ کرتا چلا آ رہا ہے، اب آئندہ وہ گناہ چھوڑ رہا ہے صرف لوگوں کے خوف کی وجہ سے. ٹھیک ہے. کہ چلو ابھی تک تو نہیں پکڑا گیا تو حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں، آج کل بڑی مار پیٹ ہو رہی ہے، گن پوائنٹ پہ جو موبائل چھین رہا ہے اس کو لوگ جلا رہے ہیں پکڑ کے، اب چھوڑ دیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ جو اس کا چھوڑنا ہے یہ بھی ایک لحاظ سے محمود ہے کہ چلیں کسی کے خوف سے تو گناہ چھوڑا نا. ٹھیک ہے. لیکن جو توبہ کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن عظیم نے بیان فرمائی اس میں سے اس کو حصہ نہیں ملے گا. کیونکہ اب اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، اب فقط دنیا کا ارادہ ہے. تو اس لیے یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی مخلوق کے ڈر سے گناہ چھوڑتا ہے، ہم اسے یہ نہیں کہیں گے تمہارا گناہ چھوڑنے کا فائدہ کیا ہے. حوصلہ افزائی اس کی بھی کرنی چاہیے، لیکن اس کو پھر صحیح راستے کی طرف لانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑو تو یہ مخلوق سے بھی بچو گے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی محفوظ رہو گے. ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے. دیکھیں یہ تو توبہ کرنے والی کی بنیادی طور پر اس کی دلی کیفیت پر مضمر ہے کہ اسے اپنے کیے پر شرمندگی کتنی ہے. ٹھیک. یعنی توبہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ایسا پانی ہے جو بڑے سے بڑے گناہ کو دھو دیتا ہے. ٹھیک. یہ تو میں اس کیفیت کی طرف جا رہا ہوں کہ الندم توبہ حدیث شریف میں آیا کہ ندامت جو ہے وہ توبہ کا پیش خیمہ ہے. ٹھیک ہے. تو گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اگر اس کے مقابلے میں اتنی ہی بڑی ندامت ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ ندامت اس گناہ کو نہ مٹائے. ٹھیک ہے. یہ تو وہ کیفیت ہے جو انسان پر طاری ہونا بہت ضروری ہے. اور جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں تو دیکھیں جن گناہوں کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اللہ کے ساتھ، اور اللہ غنی عن العالمین ہے، اس کے باب میں تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس میں بندے کا توبہ کر لینا جو ہے وہ کافی ہے. ٹھیک ہے. اور مخلوق کا اس میں پھر ایک کلاس یہ ہے کہ جیسے نمازیں اگر اس کی رہ گئی ہیں یہ بھی حق اللہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی اگر گناہ سے توبہ کی ہے تو نماز قضا کرنے کا گناہ تو معاف ہو جائے گا، لیکن جو نمازیں چھوڑ چکا ہے وہ معاف نہیں ہے، وہ ادا کرنی ہے. اور وہ گناہ کے جن کا تعلق بندوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو وہاں ان سے معافی مانگ کر انہیں راضی کرنا، ایک تو اللہ سے بخشش کا طلبگار ہونا کہ مولا میں نے تیرے بندوں کا لحاظ نہیں رکھا، ٹھیک ہے، تو اس کو مجھے معاف کر. دوسرا انہیں اپروچ کر کے ان سے معافی مانگ کر جب تک حق معاف نہیں کروایا جائے گا، یا اگر مالی ان پر تقاضا ہے، کسی کے پیسے لے رکھے ہیں، جب تک پیسے دے کر اسے راضی نہیں کرے گا بری ذمہ نہیں ہوگا. صحیح. ناظرین ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. توبہ کا زمانہ ہے، پردرد فسانہ ہے، توبہ کا زمانہ ہے،
फसाना है दर्द का दरमान फज़ाएं हैं रहमत की घटाएं हैं पुरनूर फज़ाएं हैं जन्नत का सामान फैज़ाने नाज़रीन खुश आमदीद। आप प्रोग्राम देख रहे हैं रहमत सहर तस्लीम साबरी के साथ और कलाम शामिल करते हैं। जुल्फ़कार अली हुसैनी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। जुल्फ़कार भाई बिस्मिल्लाह। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा हसनत जमीओ खिसालिही सल्लू अलैहि मैं बुरों से लाख बुरा सही मगर उनसे है तेरे हबीब की बात है सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि वालिही। और जब मौज पे जब मौज पे आई जब मौज पे आई वो कतरे को समंदर कर डाला ये उनकी शान करीमी है जिस खाली देखा भर डाला सल्लु अलैहि वालिही
माशाअल्लाह, बहुत खूब, लुत्फ आ गया, बहुत खूब। कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन और कहाँ से? भाई मैं मुसरत बात कर रही हूँ कराची से। जी फरमाइए। आपकी पूरी टीम को, आप सबको बहुत मुबारक हो माशाल्लाह। पूरे रमजान आप लोगों ने इतनी कामयाबी से इतनी अच्छी तरह इस महफिल को सजाया, हमारे घरों तक पहुँचाया। बड़ी मोहब्बत जी। और आप सबसे स्पेशली मुफ्ती अकमल साहब और जितने मुफ्तियानी कराम हैं, आप सबसे दुआ की रिक्वेस्ट है कि जरूर दुआओं में याद रखिएगा। जरूर इंशाल्लाह। कुछ सवाल करना दो चाहेंगी? सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि अगर किसी के पेरेंट्स की डेथ हादसाती तौर पर हो जाए या किसी वजह कर उनसे माफ़ी मांगने का मौका ना मिले और दिल में यह ख्वाहिश हो कि काश एक बार हम अपने पेरेंट्स से माफ़ी मांग सके उनके वफात के बाद, तो क्या इस तरह दुआ कर सकते हैं कि या अल्लाह हमारी माफ़ी हमारे वालिदैन तक पहुँचा दे? और दूसरा सवाल ये है, अगर किसी की जागनी का टाइम हो, मौत का वक्त हो, तो क्या उसे ये तलकीन कर सकते कि तुम मग़फ़िरत करो, तुम तौबा करो, अल्लाह से तौबा की तलकीन उसे कर सकते हैं? ठीक है, बिल्कुल आपको बताते हैं। एक कॉलर हमारे साथ और हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ कादरी है। जी भाई। मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी भाई, क्या कहिएगा? मुफ्ती साहब से मुझे यानी कि बात करनी थी जरा। जी जी फरमाए बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी इरशाद फरमाइए। मुफ्ती साहब आप बहुत यानी कि अच्छा बयान फरमाते हैं। आपसे यानी कि काफ़ी अरसे के बाद ये कॉल लगी और बात हुई है। बहुत शुक्रिया। कुछ सवाल है आपका? जी कोई सवाल करना चाहेंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल सवाल करना चाहता हूँ। जी बोलिए। मेरा सवाल ये है कि कहीं कहीं यानी कि घर में तरावी अदा की जाती है और ईशा की नमाज भी जमात के साथ घर में ही अदा की जाती है। तो मेरा सवाल ये है कि मस्जिद में जो जमात पढ़ी जाती है वो तो वाजिब होती है और तरावी पढ़ना सुन्नत किफाया है। तो सुन्नत किफाया कायम करने के लिए वाजिब को तर्क कर देना, इसके बारे में पूछना कि ये क्या हुक्म होगा इसके बारे में? ठीक है, एक कॉलर और शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। जी कौन और कहाँ से? सर मैं वसीम बात कर रहा हूँ कराची से। जी वसीम साहब, क्या कहिएगा? सर मुझे एक सवाल करना था मुफ्ती साहब से। जी कीजिए। जी मुझे मालूम करना था कि मस्जिद में जब शबीना हो रहा होता है तो क्या हम नवाफिल अदा कर सकते हैं? ठीक है, बिल्कुल आपको बताते हैं। एक कॉलर और शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। लाइन मेरा ख्याल ड्रॉप हो गई है। तौबा की, और ये कैसे पता चलेगा कि मेरे गुनाह माफ़ हो गए हैं और मैं बख्शा गया हूँ, मग़फ़िरत मुझे नसीब हो गई है? इसमें बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बिशारत दी जाती है। वो 100% आप कह सकते हैं कि वो कंफर्मेशन हो जाती है। लेकिन ये ज़रूर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब में आना हक़ है, लेकिन जो आप कलाम इरशाद फरमा रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम। अच्छा। लेकिन एक काफ़ी हद तक इत्मीनान हो सकता है कि जो नबी करीम ने बिशारत अता फरमाई है। दूसरा ये कि उलमाए किराम ने कुछ ज़ाहिरी अलामात रखी हैं कि अगर वो अलामात इंसान अपनी ज़ात में, अपने अतराफ़ में महसूस करने लग जाए तो समझ ले कि अल्लाह ने उसकी तौबा को कबूल फरमा लिया है। ठीक है। मिसाल के तौर पे उससे गुनाहों से नफ़रत और कराहत हो जाए, नेकियों की तरफ मैलान बढ़ जाए, अच्छों की सोहबत में रहे, बुरों की सोहबत से बचना शुरू कर दे, इल्म की तलब और जुस्तजू बढ़ जाए, कुरान और हदीस और आखरत की फ़िक्र ज़्यादा महसूस करने लग जाए, तो समझ ले कि अल्लाह की बारगाह में उसकी तौबा कबूल हुई है और अब तसलसल से अल्लाह ताला की तरफ से रहमतों का नुज़ूल हो रहा है। ठीक, तौबा कबूल हो गई मुफ्ती साहब, उसके बाद फिर उस गुनाह का मुर्तकिब हुआ, मतलब आसार हैं या नहीं हैं, लेकिन तौबा उसकी कबूल हो गई, उसने इतना दिल जमई से तौबा की, इतनी नदामत से तौबा की कि वो महसूस कराइन ये बताते थे कि उसकी तौबा कबूल हो गई, लेकिन फिर गुनाहों में पड़ गया। तो देखें, तौबा एक तो तौबतुन नसूहा है, इसको आप सच्ची तौबा कहते हैं। ठीक, कि आदमी अपने किए पर इंतहाई शर्मिंदा हो और आइंदा उसके इरादे का उसका इरादा ना हो, मुसम्मम इरादा हो कि मैं गुनाह नहीं करूँगा। ठीक है। बल्कि इसे नसूहा कह लें या तौबा मकबूला कह लें आप, कि जब ये दो रुकन पाए गए तो तौबा तो कबूल हो गई। ठीक है। बतकाज़ा बशरियत अगर फिर वो गुनाह सादिर हो जाता है, ठीक है,
تو پہلی توبہ پہ اثر نہیں پڑے گا، اب اس پر شریعت کی طرف سے ایک اور توبہ کا تقاضا ہے۔ اچھا، جیسے کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فدا ہوا ابی ومی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے اگر کوئی گناہ ہو جائے اور میں توبہ کر لوں تو فرمایا اللہ تیرا گناہ بخش دے گا۔ عرض کی مجھ سے پھر گناہ ہو جائے اور میں توبہ کر لوں فرمایا اللہ تیرا گناہ بخش دے گا۔ اس نے عرض کی اگر مجھ سے پھر گناہ ہو جائے اور میں توبہ کروں تو فرمایا کہ اللہ تیرا گناہ بخش دے گا۔ ٹھیک، جب تک تو گناہوں سے توبہ کرتا رہے گا وہ تیرے گناہوں کو بخشتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، بنیادی چیز یہ ہے کہ جو گناہ صادر ہوا ہے اس پر دل کی 8 گہرائیوں سے ندامت ہو، یہ رکن ہے، ٹھیک ہے، اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ ہو۔ ٹھیک ہے، توبہ کی شرائط پائی گئی، عند الفتویٰ کہا جائے گا کہ توبہ مقبول ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اگر تقاضا بشریہ سے گناہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے نئی توبہ کا تقاضا ہے، پچھلی توبہ پر اثر نہیں پڑے گا۔ ٹھیک۔ صرف استغفار کرتے رہنے سے یا استغفار کی تسبیح پڑھتے رہنے سے روزانہ اس کا ثواب تو ملے گا، کیا مغفرت گناہوں سے مغفرت بھی مل جائے گی جس سے وہ؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے، ہاں میں سمجھ گیا آپ کی بات، کہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس کی بارگاہ میں آپ کچھ عرض کر رہے ہیں کم از کم وہ عرض تو ہمیں پتہ ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات عربی کے کلمات استغفار کے سیکھے ہوتے ہیں، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اب پوچھیں اس کا معنی کیا ہے، پتہ ہی نہیں۔ ٹھیک، تو اس قسم کا جو یعنی دل اور زبان اور قلب ایک ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے کسی بھی جہالت کی وجہ سے، کسی بھی، تو اس پہ وہ اثرات مرتب نہیں ہو سکتے کہ جو حقیقتاً ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ الفاظ کے ساتھ قلبی حاضری اور حضور قلبی بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، جب تک توجہ قلب اللہ تعالی کی طرف نہیں ہوگی، صرف زبان سے الفاظ کا ادا کرنا مقبولیت نہیں رکھتا۔ وہ یہ جیسے آپ نے فرمایا ثواب تو ملے گا لیکن صحیح جو اس کے فضائل اور برکات حاصل ہونی چاہیے وہ حاصل نہیں ہو پائیں۔ صحیح۔ ناظرین ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ درد فسانہ ہے درد کا درمان، فیضان رمضان ہیں، رحمت کی گھٹائیں ہیں، پر نور فضائیں ہیں۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت السحر تسیم صابری کے ساتھ، اور آج کا سوال ذو النورین کون سے صحابی کا لقب ہے؟ حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق یا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم؟ اور صحیح جواب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ذو النورین اس لیے کہا جاتا کہ آپ کے گھر، آپ کے نکاح میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یکے بعد دیگرے 2 شہزادیاں آپ کے نکاح میں آئیں۔ اور صحیح جواب بہت سے موصول ہوئے ہیں، اور وقت کی کمی کی وجہ سے آج میں نہیں لے پا رہا، انہیں ٹیلی فون لائن پر نہیں لے پا رہا، لیکن میں ونر اناؤنس کر رہا ہوں۔ احمد رضا ملتان سے اور شگفتہ ناز ڈی جی خان سے، آپ دونوں کو مبارکباد، ایک کو ہاشمی والوں کا اور ایک کو جنون گارمنٹس والوں کا گفٹ ہم پر پیش کیا جائے۔ کچھ سوالات ہیں مفتی صاحب، اس کے جوابات لے لیتے ہیں مفتی صاحب۔ میری بہن نے معلوم کیا کہ والدین انتقال کر گئے اور ان سے معافی کا وقت نہیں ملا، اب انہیں راضی کرنے کی صورت کیا ہے؟ تو دیکھیں، انہیں راضی کرنے کی سب سے بنیادی صورت تو یہ ہے کہ انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ایصال ثواب میں یاد رکھیں کہ اس امت کا ایک وصف امت مرحومہ آیا ہے، جی، جس کی وضاحت حدیث شریف میں یوں کی گئی کہ یہ امت اپنے گناہوں کے ساتھ قبروں میں جائے گی اور زندوں کے ایصال ثواب اور فرشتوں کی دعاؤں کی برکت سے جب قبروں سے اٹھے گی تو بخشی بخشائی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو اولاد کے لیے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا وظیفہ ہے، یہ وہ اپنا ورد و وظیفہ بنا لیں کہ ہر نماز میں اپنے والدین کو یاد رکھیں، اور اپنے تمام اعمال، جو آدمی اہل سنت و جماعت کے نزدیک آدمی اپنے اعمال کا مالک ہے، کوئی بھی نیکی ہو، مالی ہو یا بدنی ہو، وہ اسے کسی کو بھی ہبہ کر سکتا ہے۔ تو والدین سے بڑھ کر اس کا کیا مصرف ہوں گے؟ اور خاص طور پر میری بہن جو کہہ رہی ہیں کہ ان کے والدین سے معافی کا وقت نہیں ملا، تو اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا کر ان کے لیے بخشش کی دعا مانگیں اور انہیں ایصال ثواب کریں۔ اور جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے بخشش کی صورت علماء نے یہ لکھی ہے کہ انہیں چونکہ زیارت قبور جائز ہے تو وہ گاہے بگاہے اور زہ نصیب، اور زیارت کا سب سے بہترین وقت علماء نے لکھا ہے جمعے کے دن نماز فجر کے بعد، اگر ہو سکے تو فبہا، پڑھنا جمعے کے دن نماز جمعہ کے بعد، یا جو وقت آپ کو میسر آئے۔ ہفتے میں ایک دن متعین کر لیں
کہ اس دن تو چلا جائے بہت ہی اچھا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ مہینے میں کر لیں کہ ان کی قبر پر جائیں کہ حدیث شریف کے مفہوم کے مطابق جنہیں شرح الصدور میں جاوید سیوطی شافعی نے نقل کیا کہ جب زندہ اپنے کسی قریبی کے پاس آ کر بیٹھتا ہے تو مردے کو اس سے ایسے ہی انسیت ہوتی ہے جیسے زندگی میں ہوا کرتی تھی. واہ واہ. تو مرد کے لیے تو یہ ہے کہ وہ گاہے بگاہے والدین کی قبر پر جائے، وہاں انہیں نظر و نیاز کرے، اصالہ ثواب کرے. عورتیں گھر سے ہی کریں ان کے لیے زیارت قبور منع ہے، اور دعا سے غفلت نہ کریں. بڑی امید ہے کہ ضرور بخش اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ ہم فرما بردار اٹھیں گے اور ہمارے والدین راضی ہوں گے انشاءاللہ. ناظرین، کراچی اور اس کے مضافات میں کچھ ہی دیر میں اذان فجر کا وقت ہو جائے گا، اور رمضان المبارک کی اب یہ آخری ساعتیں ہیں، چند دن باقی ہیں، اور الوداع ماہ رمضان پیش کرتے ہیں، رمضان کو الوداع کہتے ہیں. اور یاد رہے کہ اذان فجر کے بعد انشاءاللہ آپ سے ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی. جی ذوالفقار بھائی. ہر طرف رنگ جو غم کی فضا ہے، ماہ رمضان کی الوداع ہے، درد فرقت ماہ رمضان کی الوداع ہے، درد فرقت میں دل مبتلا ہے، ماہ رمضان کی الوداع ہے. تیرے آنے کی ایسی خوشی تھی، گویا گھر گھر میں شادی رچی تھی. تیرے آنے کی ایسی خوشی تھی، گویا گھر گھر میں شادی رچی تھی. تیرے جانے سے دل ہل گیا ہے، ماہ رمضان کی الوداع ہے، تیرے جانے سے دل ہل گیا ہے، ماہ رمضان کی الوداع ہے. جب عظمت مسجدوں میں تھی ہوتی، جب کہ سحری کی نوبت تھی بجتی، وقت مغرب بھی کیا خوشنما ہے، ماہ رمضان کی الوداع ہے، درد فرقت میں دل مبتلا ہے، ماہ رمضان کی الوداع ہے. اللہ خوشیوں کی
قطاریں ہیں، اس ماہ کی پہچان فیضان ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسیم صابری کے ساتھ۔ آج ہم نے کوشش کی کہ توبہ و استغفار پر گفتگو کی جائے۔ چند ایک دن باقی ہیں ماہ رمضان کے۔ توبہ کے لیے کچھ بہت زیادہ کام یا بہت زیادہ وقت درکار نہیں ہوتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اس کے لیے تو ایک لمحہ بھی کافی ہوتا ہے، لیکن وہی لمحہ انقلاب کا لمحہ ہوتا ہے، وہی لمحہ زندگی کی تبدیلی کا لمحہ ہوتا ہے۔ تاریخ میں ایسے بہت سے اولیاء کرام گزرے ہیں کہ جن کی زندگیوں پر نظر ڈالی جائے تو پہلے دنیا دار رہے، گناہوں میں بھی مبتلا رہے ہوں گے، لیکن پھر جب اللہ رب العزت کا کرم ہوا تو کوئی ایسی بات، کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسا شخص اس تبدیلی کا باعث بن گیا ہے، اس انقلاب کا پیش خیمہ بن گیا ہے کہ جس کے بعد پھر تمام زندگی رب کی یاد رہی، وہ رہے۔ رات آتی تو سجود و قیام ہوتے، صبح ہوتی تو اللہ کی یاد ہوتی، کام میں بھی لگتے تو اللہ رب العزت کی یاد ہی رہتی۔ ناظرین کرام، صرف ایک لمحہ درکار ہے، صرف ایک لمحہ، تبدیلی کا لمحہ، انقلاب کا لمحہ۔ بس یہ تصور کر لیجئے کہ بس جو ہو گیا بہت ہو گیا، شیطان کے بہکانے میں بہت آ گئے، اب زندگی بچی ہی کتنی ہے؟ کسے پتا کہ اگر وہ 50-60 سال کی عمر ہے، وہ اوسط عمر جسے کہا جائے، اور میں اگر 25 کا ہوں تو کیا مجھے وہ زندگی جو اوسط عمر ہے وہ بھی حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ایک سال بھی نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگلے سال یہ ماہ رمضان نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگلا روزہ بھی نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگلا لمحہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کسی کو نہیں پتا۔ توبہ اور استغفار کے لیے وہ ایک لمحہ ہی درکار ہے۔ یاد رہے، توبہ پچھلے گناہوں کے لیے بھی ہے، اس کی ندامت کے لیے بھی ہے، اور آنے والے مستقبل کے لیے ایک عزم کا اظہار ہے کہ مولا جو پہلے ہو گیا تو معاف کر دے اور مجھے توفیق دے دے کہ میں آئندہ یہ کام نہ کروں۔ تو اس لمحے کو تلاش کیجئے اور کوشش کیجئے کہ وہ لمحہ بہت جلدی آ جائے، وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے۔ ناظرین کرام، کل آپ سے انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر اسی پروگرام رحمت سحر میں نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے سوال کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ کچھ ہی دیر میں ARY ڈیجیٹل پر پروگرام عالم اور عالم میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ تسلیمات۔ درد فسانہ ہے، توبہ کا زمانہ ہے، پر درد فسانہ ہے۔